آیت کریمہ میں جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، علم حاصل کرو، سیکھو، جانو، پڑھو، معلوم کرو لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حق کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اللہ کے اس حق کی اہمیت کو کرتے ہوئے باب باندھا، باب العلم قبل القول والعمل۔ انسان کو دین کی باتیں تبلیغ کرنے سے پہلے، بتانے سے پہلے، خود عمل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حق کو سیکھے، علم حاصل کرے لا الہ الا اللہ کا۔ تو میرے بھائی، ہمارے لیے سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ ہم توحید کا علم حاصل کریں، مکمل توحید کا علم، کہ کس طریقے سے ہم اپنے رب کی بندگی کر سکتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کا حق ادا کرنا، اللہ کا حق ہم نے ادا کیا، ہم صحیح معنوں میں اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اب ہمارے سامنے بندے ہیں، رشتہ داری ہے، والدین ہیں، تو یہ بندے اور ان کے کچھ حقوق اسلام نے رکھے ہیں جس کو کہا جاتا ہے حقوق العباد۔ ان میں سب سے اونچا مقام، سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ والدین کا ہے، ماں اور باپ کا حق، کیونکہ دنیا میں انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ خالق اللہ رب العالمین ہے، لیکن جن کو ذریعہ بنایا وہ والدین ہیں۔ والدین کو دنیا میں ہمارے وجود کا ذریعہ بنایا اللہ رب العالمین، اسی لیے ان کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مزید کچھ آداب اور کچھ حقوق کو بجا لانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر یہ تمہارے والدین جن کے ساتھ تم کو زندگی بھر حسن سلوک کرنا ہے، اگر یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، دونوں ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، فلا تقل لهما اف، تو ان کو اف نہ کہو۔ اور اف کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا یہ ڈانٹنے اور پھٹکارنے کا ایک معمولی سا لفظ ہے جو انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے، جیسے ہم اردو میں اف کو استعمال کرتے ہیں یا اوہ جو استعمال کیا جاتا ہے، اوہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، اوہ آپ کیا کر رہے ہیں، یا اف کتنا آپ مجھے ڈانٹتے ہیں، اف کس طریقے سے آپ میرے ساتھ برتاؤ کرتے وغیرہ۔ تو یہ اف ڈانٹنے کے لیے، پھٹکارنے کے لیے معمولی سا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں تمہارے والدین اگر بڑھاپے کو پہنچیں تو ان کی کسی حرکت کی وجہ سے بوڑھے ہو چکے ہیں، ضعیفی کو پہنچ چکے ہیں، تو کوئی ایسی چیز ان سے سرزد ہو جائے جو تم کو ناپسند ہو تو تم اپنی زبان سے اف نہ کہو، کسی بھی اف نہ کہو، ولا تنہرہما، اور ان لوگوں کو ڈانٹو مت، ماں باپ کو، والدین کو ڈانٹو مت۔ اور اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نہ اف کہو، نہ ڈانٹو، نہ سختی کا لہجہ استعمال کرو، بلکہ ادب اور احترام کے ساتھ گفتگو کرو۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، بڑھاپے میں والدین کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ بچہ ان پر رحم کرے، بچہ ان پر مشفق ہو، ان کا بیٹا، ان کی بیٹی ان کے ساتھ شفقت کا کام کرے اور شفقت سے رہے، مہربان ہو اور ان کی خدمت کرے۔ اللہ ادب سکھاتا ہے بچوں کو، فرماتے ہیں اللہ رب العالمین وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تواضع اور انکساری کا بازو پست رکھا کرو، تواضع اور انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور مسلسل دعا کرتے رہو ان والدین کے بارے کے حق میں کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے میں بچپن میں چھوٹا تھا، رحم کا محتاج تھا، عنایت کا طالب تھا، مجھے ضرورت تھی کہ کوئی میری عنایت کرے، مجھے ضرورت تھی کہ کوئی مجھے پالے، کوئی دیکھے، کوئی میرا خیال کرے، کوئی مجھ پر رحم کرے، کوئی مجھ پر مہربان ہو اور میری غلاظت کو دور کرے، میرے کھانے پینے کا انتظام کرے، مجھے تکلیف دہ چیزوں سے بچائے۔ اے اللہ، جس طریقے سے میرے والدین نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا اور پالا پوسا بڑا کیا، اے اللہ تو ان پر ویسے ہی رحم فرما۔
اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں یہ تعلیم اپنے بندوں کو دیتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ جہاں تک اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا تعلق ہے، بہت ساری حدیثیں آئی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدین کے حقوق کو واضح کرتی ہیں بلکہ ان کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں۔ جیسے کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی سے، جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احق بحسن صحبتی، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کے حقدار کون ہیں؟ میں کن کے ساتھ اچھی زندگی گزاروں، حسن سلوک کو انجام اپناؤں، اور کن کے ساتھ میں سب سے زیادہ اچھے طریقے سے دنیا میں زندگی گزاروں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امک، تمہاری والدہ، تمہاری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا ثم من، اس کے بعد کون زیادہ حقدار ہیں کہ جن کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کروں، حسن صحبت اختیار کروں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے جب سوال کیا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد کون زیادہ حقدار ہیں کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امک، تمہاری ماں۔ اس کے بعد جب چوتھی مرتبہ اس نے سوال کیا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے والد۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس میں معلوم ہوتا ہے کہ والدین کا حق کتنا زیادہ ہے حسن صحبت کا، کہ ان کے ساتھ اچھی زندگی ہم گزاریں، ان کے حقوق کا خیال کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور ان دونوں میں سب سے زیادہ حق اگر کسی کا بنتا ہے تو وہ والدہ کا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ تاکیدن بیان فرمایا۔ جیسا کہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی بات کو 3 مرتبہ دہراتے، اس کی وجہ ہوتی اس کی اہمیت کو واضح کرنا، اس کی اہمیت کو بیان کرنا۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی چیزوں کے متعلق 3 دفعہ دہرا کر آپ نے فرمایا، جیسے الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور۔ بڑے بڑے گناہوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹی گواہی کو بیان کیا اور 3 دفعہ اس کا تذکرہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ تو 3 دفعہ دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اہمیت، ان کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سائل کو جواب دیا کہ تمہارا حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی بنتا ہے وہ تمہاری والدہ ہیں، اس کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ تمہارے والد ہیں۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم کی ایک دوسری روایت ہے جس میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اے لوگو اللہ رب العالمین نے تم پر ماں باپ کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی، والدین کی نافرمانی کو تم پر حرام قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جس طریقے سے اللہ نے دیگر چیزوں کو اپنے بندوں پر حرام کیا، شرک کو اللہ نے حرام قرار دیا، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے والدین کی نافرمانی کو، شراب پینے کو، زنا کرنے کو حرام قرار دیا۔ تو جس طریقے سے ہم شراب کو ایک حرام اور گندی چیز سمجھ کر ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور معاشرے میں اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا جو اس حرام چیز کو استعمال کرتا ہے، شراب کو۔ اسی طریقے سے کوئی زنا کا ارتکاب کرتا ہے نعوذ باللہ من ذالک تو اس کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ زنا کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یہ چیز حرمت والی ہے، لہٰذا اس کا فعل گندا سمجھا جاتا ہے اور اس کو انجام دینے والوں کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رشوت خوری اور دیگر قسم کے غیبت، جھوٹ، جھوٹی گواہی، سود کا کھانا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور اس کی حرمت واضح ہے قرآن کی آیتوں میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں۔ بالکل اسی طریقے سے میرے بھائی، بالکل جس طریقے سے شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، اور حرام کا مطلب کیا ہے؟ حرام کا مطلب کیا ہے شریعت میں؟ ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه۔ حرام کا مطلب فقہی اصطلاح میں ما يعاقب فاعله، جس کے کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے، عقاب جس پر اللہ رب العالمین کا نازل ہوتا ہے، اللہ کا غضب جس پر اترتا ہے، اللہ جس کو پکڑتا ہے، وہ حرام ہے، اور چھوڑنے والا اللہ رب العالمین کا ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، حرام کہتے ہیں اس کام کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ نے اس کو مجھ پر حرام قرار دیا تو ایسی صورت میں آپ کو ثواب ملتا ہے، آپ کو اجر ملتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کام
انسان اللہ کی ڈر کی وجہ سے چھوڑتا ہے، ایسی صورت میں چھوڑنے پر بھی اس کو ثواب اور اجر ملتا ہے۔ تو اللہ کے یہ حرام کی یہ تعریف اور ڈیفینیشن ہے کہ اس کو کرنے والے کو اللہ سزا دیتا ہے سخت، اور اس کے چھوڑنے والے کو اللہ ثواب دیتا ہے۔ تو بالکل جس طریقے سے شراب کو آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے، شراب کو اگر آپ پیتے ہیں تو ظاہر بات ہے اللہ کا غضب اترتا ہے، اللہ کا عقاب اترتا ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ بالکل اسی طریقے سے میرے بھائی، والدین کی نافرمانی، عقوق جس کو عربی میں کہتے ہیں، عقوق الامہات، عقوق الوالدین کو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے۔ والدین کی نافرمانی کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ اسی طریقے سے بخاری اور ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، اے لوگو کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کہ آسمان و زمین میں اس سے بڑھ کر کوئی گناہ، اس سے بڑھ کر کوئی غداری اللہ کی نہ کی جاتی ہو۔ صحابہ نے ارشاد فرمایا ضرور بیان کیجیے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ بلا یا رسول اللہ، ہاں کیوں نہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حرام کاموں کو بیان کیجیے، بتلائیے۔ صحابہ کیوں کہتے تھے پتہ ہے میرے بھائی آپ؟ صحابہ کیوں پوچھتے تھے؟ وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اتدرون ما الغیبہ؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کیا جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ عربی جاننے والے، عرب صحابہ جانتے تھے غیبت کس کو کہتے ہیں۔ علم کا شوق، علم کا تڑپ، شاید کوئی اور بات جو ہم نہیں جانتے ہو غیبت کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمائے۔ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ غیبت اس چیز کا نام ہے۔ ایسی بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں جہاں پر صحابہ اکرام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوالیہ انداز کرتے، کیا میں تم کو نہ بتاؤں وہ چیزیں جو تمہاری نیکیوں کو ہلاک کر دیتی ہیں؟ کیا میں نے نہ بتاؤں تم کو؟ الا اخبرکم الا انبئکم، یہ الفاظ حدیثوں میں ملتے ہیں۔ کیا میں نہ بتاؤں اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، وہ چیزیں جو تم کو سب سے زیادہ نقصان میں ڈالنے والی ہیں؟ کیا میں نہ بتاؤں تم کو وہ چیزیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کا غضب اترتا ہے؟ صحابہ فوراً کہتے ہاں کیوں نہیں، بتائیے کیوں۔ وہ کیوں کہتے ہیں کہ بتائیے؟ اس لیے نہیں کہ ایک کان سے سن کر ایک کان سے نکالیں، اس لیے نہیں کہ واہ واہ کریں اور آپس میں اس ٹاپک کی ڈسکس کریں، نہیں، ان کے دلوں میں جذبہ عمل تھا۔ وہ اس لیے سنتے، اس لیے استفسار کرتے، اس لیے پوچھتے بتائیے تو صحیح کتنا بڑا گناہ ہے، بتائیے تو صحیح کتنا بڑا حرام کا کام ہے، تاکہ میں اپنی پوری طاقت لگا دوں، پوری جستجو کروں، پوری استطاعت کروں کہ اس حرام کام کو انجام نہ دوں، اس کا ارتکاب نہ کروں۔ صحابہ کے دلوں میں جذب عمل تھا۔ حدیثوں کے الفاظ ہے، صحابہ بیان فرماتے اللہ آیتیں اتارتا، 3 آیتیں اترتی، جب تک ان آیتوں کو پڑھ کر سمجھ کر ایمان لا کر اس پر عمل نہ کرتے، چوتھی آیت کو ہم نہیں پڑھتے تھے۔ صحابہ کے جذب عمل کا یہ عالم تھا۔ ہمارا یہ معاملہ ہے حقوق الوالدین پہ کیا میں آپ کو بیان کروں؟ یہ حدیثیں جو میں بیان کر رہا ہوں آپ نے سنی ہوگی، آپ نے پڑھی ہوگی، دروس دیے جاتے ہیں، خطبے دیے جاتے ہیں، واعظ و نصیحت کی باتیں سب، لیکن ضرورت ہے عمل کی میرے بھائی۔ اللہ کہتا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، کہہ دیجئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے عمل کرو۔ اللہ کے پاس قبیلے نہیں جائیں گے، نام نہیں جائیں گے، برادریاں نہیں جائیں گی، اللہ چہرے نہیں دیکھے گا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھے گا، تمہاری ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھے گا، وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں میں دیکھتا ہے، کتنا ڈر ہے، تمہارے اعمال کیسے ہیں، کتنا تم نے اللہ کے ڈر سے اس عمل کو انجام دیا۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرو کیونکہ اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا۔ میرے بھائی صحابہ اس لیے سوال کرتے بتائیے اکبر الکبائر کیا ہے، وہ کون سے خطرناک گناہ ہیں جو ہماری زندگیوں کو برباد کر دیں گے، اللہ کا غضب جس سے اترے گا، اللہ ناراض ہوگا، اللہ نے جن گناہوں کو حرام قرار دیا اور جن چیزوں کو منع کیا ہے اللہ نے، بتائیے۔ بلا یا رسول اللہ، بتائیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تاکہ ہم عمل کریں، ہم ڈریں اللہ سے اور اس چیز کو انجام نہ دیں، اپنے آپ کو اس سے جہاں تک ہو سکے بچانے کی کوشش کریں۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال پر جب صحابہ نے کہا بلا، ہاں کیوں نہیں، بتائیے بڑے بڑے گناہ آسمان و زمین میں کون سے ہیں؟ اکبر الکبائر، گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین،